الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بلاغہ کے تعلق سے تمہیدی گفتگو چل رہی ہے. آپ لوگوں کو بلیغ اور بلاغہ کے درمیان فرق بتایا گیا. اسی طریقے سے بلاغہ علم ہے یا فن، اس پر گفتگو کی گئی. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ بلاغہ یک بارگی علم کے طور پر رونما نہیں ہو گیا، بلکہ پہلے وہ دوسرے علوم کے جلو میں یا دوسرے علوم کی گود میں کھیلا، اور اس کے بعد مختلف علوم و فنون کی کتابوں میں ذکر آنے کے بعد پھر اس کو الگ الگ جگہوں سے اکٹھا کر کے ایک مستقل علم کی شکل دی گئی. نحو کی کتابوں کے اندر علم المعانی کے جو مسائل آپ دیکھتے ہیں بلاغہ کے اندر، تقدیم ہے، تاخیر ہے، یعنی تقدیم المسند الیہ یا تقدیم المسند یا تاخیر المسند الیہ یا تاخیر المسند. اسی طریقے سے ذکر المسند الیہ، ذکر المسند، حذف المسند الیہ، حذف المسند، تنکیر المسند الیہ، تنکیر المسند، تعریف المسند الیہ، تعریف المسند، وغیرہ وغیرہ. تعریف، تنکیر، حذف وغیرہ وغیرہ کے جتنے مسائل ہیں. اسی طریقے سے وصل اور فصل کے مبحث، یا اسی طریقے سے متعلقات فعل کو ذکر کرنے اور حذف کرنے کے تعلق سے، یا متعلقات فعل کو ایک دوسرے پر تقدیم و تاخیر وغیرہ وغیرہ جو مسائل ہیں، یہ سارے مباحث کہاں سے لیے گئے؟ علم نحو کے مباحث میں یہ سب چیزیں موجود تھیں. علم نحو پر جو کتابیں لکھی گئیں، خاص طور پر نحو کی کتابوں میں قبلہ اور کعبہ کس کو مانا جاتا ہے؟ نحو کی کتابوں کا مرجع کیا ہے، مصدر کیا ہے؟ نحو جانتے ہیں کس چڑیا کا نام ہے؟ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. نحو کبھی سنا ہے نحو کیا چیز ہے؟ نو اعراب پر بحث ہوتی ہے. نحو یہ اعراب پر بحث ہوتی ہے، اعراب وغیرہ کی بحث جس میں ہوتی ہے. بس اتنے ہی نحو کے بارے میں جانتے ہیں؟ جو آخری حالات کو بتائے، اعراب کے آخری حالات کو بتائے. اعراب اور آخری حالت میں فرق نہیں ہے برادروں، ایک ہی چیز ہے. ہاں، اعراب آخری ہی حرف پر ظاہر ہوتا ہے. ہاں مشائخ، قواعد کو بتانا شیخ. قواعد کو بتاتا ہے، عربی زبان کے قواعد کو. لیکن نحو کی اتنی کتابیں آپ لوگ پڑھتے آئے ہو، کبھی آپ لوگوں نے اپنے استاد سے نہیں پوچھا کہ علم نحو کی تاریخ کیا ہے، کیسے یہ مرتب ہوا، اس کی اہم کتابیں کون ہیں، اس کی اہم شخصیات کون ہیں، اس کے اہم اسکولز کون کون سے ہیں؟ کبھی آپ لوگوں کو توفیق نہیں ملی کہ اپنے کسی استاد سے پوچھیں؟ اور اگر کسی استاد نے بتایا ہے تو پھر آپ لوگوں کو ذہن میں کیوں نہیں ہے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے یہ؟ جی شیخ بنتا ہے. علم نحو میں آپ نے میرے خیال سے امین النحو سے کتابیں پڑھی ہوں گی، تمرین النحو یا امین النحو. اس کے بعد ہدایت النحو پڑھی ہوگی، اس کے بعد شذور الذہب پڑھی ہوگی. پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی یہ سب کتابیں؟ جی شیخ پڑھیں. جی شیخ جی. تو علامہ ابن ہشام وغیرہ کو پڑھ کر کے چلے آئے اور نحو کا کوئی تعارف نہیں. مولانا سر کھجلا رہے ہیں عبدالحسیب صاحب. کیا مولانا سر کھجلانے لگے؟
یہ کون ہے؟ عبداللہ خان. کیا معاملہ ہے بھائی عبداللہ خان؟ عبداللہ خان ابھی جی مشاہد. تو کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان دین شرع متین مسئلہ ہادہ کے بارے میں کہ نحو عربی زبان میں کس چڑیا کا نام ہے، اس کے کتنے پر ہوتے ہیں؟ ہاں مشاہد. آپ نہیں بول رہے، کسی کے یہاں سے کوے کی آواز آ رہی ہے، وہ میرے درس کو زیادہ سمجھ رہا ہے آپ لوگوں کے ملک میں. ارے کوئی بولے گا؟ شیخ علم نحو میں کے ذریعے عربی زبان قابل بنا جائے اور اس کے ذریعے پڑھنے کا اور لکھنے کا اور ترکیبی یہ علم ہوتا ہے. پڑھنے کا علم ہوتا ہے تو سب تو پڑھنے کا ہوتا ہے، کون لکھنے کا ہوتا ہے؟ اصول و قواعد کے ساتھ. اچھی بات شیخ ہے. نہ اس کو کہتے ہیں شیخ ہاں ہاں جس کی وجہ سے شیخ عربی بول چال میں یا پھر اس کے زبان میں اس کے غلطیوں سے محفوظ رہے شیخ. غلطیوں سے محفوظ رہیں. محفوظ تو دکھائی دے رہے ہو. اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد کس حد تک غلطیوں سے محفوظ رہ پا رہے ہو؟ ٹھیک ہے صاحب، نحو کی تعریف میں یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن اس کی تعریف میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس کی تفصیل کچھ ہے یا ایسے ہی؟ گرامر کسی بھی زبان کا پڑھنے کے بعد وہ زبان صحیح طریقے سے انسان بول سکتا ہے. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ مطلب آپ لوگ کوئی تیر مار رہے ہو. اگر یہ اردو کے قواعد سے متعلق بات ہو تب بھی یہی بات کہی جائے گی. عربی قواعد کے بارے میں، عربی نحو کے بارے میں، جس کو ہم نحو کہتے ہیں، کیا جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں بھائی ارباز، اور کچھ بتاؤ. مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے سر پہ ٹوپی نہیں ہے؟ ہے شیخ، کالی ٹوپی ہے. اچھا اچھا، یعنی دھوکے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو. امتحان لینا نہیں مفقود شیخ. ہے. چلیں صاحب. ہاں ارباز تو کچھ بولو. نحو کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ نحو ضروری ہے، غیر ضروری ہے؟ ضروری ہے تو کیوں ضروری ہے؟ اس کی شیخ تاریخ کیا نحو اس ہے؟ لیے ضروری ہے شیخ، عربی میں نحو اس لیے ضروری ہے شیخ، جس طریقے سے کھانے میں نمک نہ ہو شیخ تو بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طریقے سے نحو ہونا ضروری ہے شیخ نحو عربی ضروری قواعد و ضوابط. جی شیخ، عربی بولنے کے لیے. عربی بولنے کے لیے نحو ضروری ہے. ہاں بھائی فرحان. سارے کلاس کے لڑکوں میں صرف تمہارا ہی معاملہ ایک استثناء کا دکھائی دے رہا ہے. جی سر. اور یہ ہر روز کا استثناء سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. رہنے دے ابھی بتا رہا ہوں. ادھر سے آواز دے دیں. فرحان، یہ تمہارا روز روز کیمرہ آف کرنا یہ مجھے بہرحال انگیز نہیں ہو رہا ہے. ایک روز دو روز کی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ نیٹ ورک کی پریشانی ہو سکتی ہے. روز روز یہی تماشا، اور سوال کا بھی جواب نہیں دے رہے ہو. میں تمہیں کلاس سے باہر کر رہا ہوں. شیخ انشاءاللہ اگلے اس سے کرشنا نگر ہی آئیں گے پڑھنے. اچھی گھر بات. ہی پہ آپ کے.
ہاں مطلب یہ کوئی تماشا نہیں، روز جو ہے سارے لڑکوں کا کیمرہ آن رہے، تمہارا کیمرہ آف رہتا ہے، صرف تمہارے یہاں دنیا کے کس کونے میں ہو بھائی؟ انٹارکٹیکا میں تو نہیں رہتے ہو، یا قطب شمالی قطب جنوبی میں جا کر بس گئے ہو؟ ایک دن 2 دن کی بات سمجھ میں آتی ہے، روزانہ تمہارا کیمرہ لگاتار آف رہتا ہے. بھائی میرے یہاں اس طرح کی استثنائی شکل نہیں ہو سکتی. ہاں کچھ سوال کیا ہے، جواب دو. النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. کیا ہوا؟ جیسے کہ شیخ اگر عربی بول چال کے لیے اگر نحو نہیں ہے تو بیکار ہے، اسی طرح اسے کھانے میں نمک. اچھا اچھا، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، اس مقولے کی وضاحت کر رہے ہو جو عام طور سے نحو کی کتابوں کے کی پیشانیوں کا جھومر ہوتا ہے. چلیں صاحب ٹھیک ہے، یہ بھی بات صحیح. پر نحو ہے کیا اور کیسے وجود میں آئی؟ شیخ عرب کے لوگوں نے اسے شیخ اس کے قواعد و ضوابط کو یکجا کیا. شیخ عرب کے لوگوں نے کیا کیا؟ اس کے قواعد و ضوابط کو یکجا کیا. شیخ اس کے قواعد و ضوابط کو عرب کے لوگوں، کب کے عرب کے لوگوں نے؟ آدم علیہ السلام کے زمانے کے؟ اپنے دور میں شیخ. ہاں حضرت علی کے نہیں زمانے میں. شیخ. حضرت علی. حضرت علی کے زمانے میں. اچھا تو نحو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھی جا چکی تھی؟ وہیں سے شروع آغاز ہوا تھا نحو کا سلسلہ. وہیں سے آغاز ہوا. مدون ہے. کون مدون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھی بات ہے صاحب، کیا بات. چلیے تاریخ تو پتہ چلی، اس کے بعد پھر کیسے؟ اس کے بعد پھر کیسے ہوا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کا نام کیا ہے جو انہوں نے نحو میں لکھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چقندر کہاں تھے اور ٹوپی ووپی کے بغیر پہنچ آئے ہو کہاں؟ ابھی لگتا ہے کہ کہیں سے میراتھن کر کے آ رہے ہو. اس طرح کام کر رہے تھے، بس ابھی پہنچ گئے. کام کر رہے ہیں؟ تھوڑا کام سے باہر چلے گئے تھے. شیخ کیوں کام سے باہر چلے گئے تھے؟ درس کا وقت نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے شیخ. پھر تمہارے ابو تو اچھے خاصے جنٹلمین آدمی ہیں، جی بتاتے وہی نہیں تھوڑا. ہیں کہ درس میں حاضر ہونا وقت سے ضروری ہے. جی بالکل شیخ. ہاں پہنچتے مشاہد پہنچتے لیٹ. کیا کہہ رہے تھے ہم لوگ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ جو نحو میں انہوں نے پہلی کتاب لکھی، کیا نام ہے کتاب کا؟ ارے اللہ کے نیک بندو، کوئی چیز پڑھو تو سلیقے سے پڑھو اور یا تو نہ پڑھو. آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ کوئی بھی مادہ شروع کرنے سے پہلے یہ سب تمہیدی باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے؟ آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار تین کتابیں پڑھی اور آپ لوگوں کو یہ ذہن میں نہیں آیا کہ بھیا یہ ہے کیا چیز، اس کی شروعات کی کیسے ہوئی، اس کی اہم کتابیں کیا ہیں، اس کے اہم نام کیا ہیں، کہاں پروان چڑھی، کوفی اور بصری کیا چیز ہے، مدرسۃ الکوفہ کس چڑیا کا نام ہے، مدرسۃ البصرہ کس چڑیا کا نام ہے، مدرسۃ البغداد کس چڑیا کا نام ہے، نحو کی نشأت کیسے ہوئی. یہی معاملہ بلاغہ کے ساتھ بھی کر رہے ہو. دروس البلاغہ پڑھ کر کے آئے ہو، بلاغہ میں بھی تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بلاغہ کی نشو و نما کیسے ہوئی. لیکن لگتا نہیں ہے، جب نحو کا نہیں پتا تو بلاغہ کا کیا پتا ہوگا.
کہ بلاغہ کا معلوم ہے؟ ہاں ارباز کچھ کہنے جا رہے ہو؟ نہیں شیخ، آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ یہ سب چیزیں جاننی ضروری ہیں؟ ضروری ہے شیخ. جس فن کو پڑھنے جا رہے ہو اس فن کے بارے میں مبادیات کا علم ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہے شیخ. ضروری ہے شیخ. جو کتاب پڑھنے جا رہے ہو وہ کتاب کس کی ہے، اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، بس آئے اور علل ٹپ. ابھی آپ لوگ اعتراض کر رہے تھے کسی پر کہ وہ آتے ہیں وہ ترجمہ کرا کے چلے جاتے ہیں، تو بقیہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کون سا تیر مار لیا؟ بھائی کتاب اور ترجمہ تو سبھی ہے، تو اس مسکین کو کیوں آپ لوگ صرف سولی پر چڑھا رہے ہو؟ مجھے نہیں لگتا کہ دوسرے مادوں کے اندر بھی بہت زیادہ آپ لوگ 30 مارخاں بن جا رہے ہو. نہیں شیخ. جو چیز سامنے آ رہی ہے وہاں سے حقیقت کا پتہ چل رہا ہے. ابھی میں نے نحو کا مسئلہ پوچھا ہے، ابھی دوسرے مادوں کا پوچھوں گا تو پتہ چلے گا وہاں بھی یہی معاملہ ہے. حدیث کا پوچھوں، حدیث کی کتابیں بھی شروع سے آپ لوگ پڑھتے آ رہے ہو. حدیث کیا ہے، اس کی تدوین کیسے ہوئی، اس کے شروع کے مراحل کیا تھے، بعد کے مراحل کیسے ہوئے، ابتدائی کتابیں کون سی لکھی گئیں، پڑھے ہو یا بتایا گیا ہے یا نہیں بتایا گیا؟ چلو چھوڑو، اتنا سب کچھ کہنے کے باوجود آپ لوگ سموم بکون امیون بنے ہوئے ہو. کوئی مطلب مشارکہ یا مطلب استاذ کے ساتھ، استاذ کوئی چیز پوچھ رہا ہے تو اس میں حصہ تو لے سکتے ہو یار، یا چپ چاپ کا روزہ سبھی نے رکھا ہوا ہے. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ جی شیخ. جی شیخ. کیا سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں. ہو گیا بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شیخ اسد کے بارے میں خامی بہتر. کیا بیٹھتا ہے؟ شیخ جب نہیں ہے اس چیز کے بارے میں تو خاموشی ہی بہتر ہے، اس لیے نہیں، ہم لوگ بالکل نہیں خاموشی بہتر ہے. خاموش ہیں. یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ چیز جی اس میں، یعنی یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے یا نہیں معلوم ہونی چاہیے، اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں آپ لوگ. جسے معلوم ہونی چاہیے. تو وہ تو بول سکتے ہو کم بخت مارو. پڑھاتے وقت سب آ جائے گا شیخ انشاءاللہ. پڑھاتے وقت سب آ جائے گا؟ کہاں سے؟ مطالعہ کریں گے شیخ تو ضرور آئے گا انشاءاللہ. ارے واہ، آپ بتائیے گا، ہم لوگ مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. جی شیخ. مطالعہ کریں گے بوڑھے ہو جانے کے بعد؟ تو پھر مطالعہ تب کرو گے تو پھر پڑھاؤ گے کب؟ کرتے ہیں. یہ وقت ہے آپ لوگوں کے پڑھنے کا، یہ وقت ہے مطالعہ کرنے کا. جی شیخ. وہی میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ درسیات جو ہیں وہ اصل ہدف نہیں ہے، وہ ایک وسیلہ ہے، وہ ایک ذریعہ ہے ایم تک پہنچنے کا، ہدف تک پہنچنے کا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو مقررات ہیں اس میں بھی بخیلی کرنے لگتے ہیں لوگ، اس میں بھی جانکاری نہیں حاصل کرتے، اس کو بھی مکمل نہیں پڑھتے. جائے کہ مطالعہ کریں. اور میں آپ لوگوں کو بتا ہی دیتا ہوں، میں اپنے پرچوں میں انہی لڑکوں کو زیادہ نمبر دوں گا جن کا مجھے لگے گا کہ مطالعہ وسیع ہے. جو رٹو طوطا بننا چاہیں گے وہ ابھی سے اپنا بستر لپیٹ لیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ رٹو طوطا بنانا میرا مقصد نہیں ہے. آپ لوگوں کی ذہن میں وہ چیز آنی چاہیے، دماغ میں، بھیجے میں، فہم میں وہ چیز گھسنی چاہیے. بہرحال اچھا خاصا وقت ضائع کر دیا جو ہے اس میں. آج میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلاغہ کی نشو و نما مختلف علوم کے ضلعوں میں ہوئی، مختلف علوم کی کتابوں کے درمیان ہوئی، جن میں سے ایک بنیادی اور محتم بالشان علم نحو ہے. اور پھر میں نے بتایا کہ علم نحو کی کتابوں میں کن مسائل پر بحث کرتے ہوئے بلاغہ کی باتوں کو ذکر کیا گیا.
اور میں نے کئی مثالیں دی. کسی کو یاد ہے؟ علم نحو میں کہاں پر بلاغہ کے مسائل پائے گئے؟ آج کے درس میں بتایا ہوں، آج کے درس میں. جی شیخ تقدیم و جی تاخیر. شیخ احسن تقدیم ہے، تقدیم المسند یا تقدیم المسند الیہ، یا تاخیر المسند یا تاخیر المسند الیہ، یا تعریف المسند و تعریف المسند الیہ، تنکیر المسند تنکیر المسند الیہ، ذکر المسند ذکر المسند الیہ، حذف المسند حذف المسند الیہ، وغیرہ وغیرہ جو مباحث ہیں. اسی طریقے سے تقدیم کے بحث متعلقات فعل کے اندر، اسی طریقے سے متعلقات فعل کے اندر جو انشاء کی بحث ہے، انشاء کی بحث آپ نے پڑھی ہے؟ خبر اور انشاء کی تقسیم، ہاں، انشاء طلبی، انشاء غیر طلبی، ہاں. کون صاحب ہے بھائی؟ میری آواز مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ بڑی مصیبت ہے صاحب، تم لوگوں کو سنبھالنا. ہاں مشائخ، تو یہ سب نحو کے مباحث ہیں، اور ان مباحث میں جب مصنفین نے گفتگو کی تو علم بلاغہ کے جو مسائل تھے وہ ان بحثوں میں در آئے. اور نحو کی کتابوں کا جب ذکر کیا جائے تو میں نے کہا کہ نحو کی کتابوں کا قبلہ اور کعبہ سیبویہ کی کتاب ہے. لکھ ڈالو بھیا، آج میرے ساتھ بلاغہ بھی پڑھو، نحو بھی پڑھ لو. ہاں، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ جی. تو نحو کا قبلہ اور کعبہ کیا ہے؟ پھر بول. سیبویہ کی کتاب. سیبویہ کی کتاب. سیبویہ کا نام کبھی سنا ہے؟ جی جی شیخ. ہاں جی جی شیخ. کہاں سنا ہے؟ رابعہ میں شیخ. رابعہ میں، مطلب کس مادے میں؟ یہ میرا مقصد ہے. قطر الندام جو ابن خلدون کا قول ہے قطر الندی، یعنی چلو اللہ کا شکر ہے قطر الندی پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے سیبویہ کا نام سنا، لیکن یہ نہیں پوچھا کہ سیبویہ کی ذات شریفہ کیا ہے. ایک نحوی تھے. نحوی تھے بس، جی شیخ. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں. آگے پیچھے کچھ؟ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی شیخ. ارے وہ تو ٹھیک ہے، کتابیں لکھی، ظاہر سی بات ہے کتابیں لکھی تبھی تو ان کا نام کتابوں میں آیا. لیکن یہ کہ نحو کی کتاب لکھی بس، اور کچھ نہیں. سیبویہ نحو کے جلیل القدر امام تھے. ٹھیک ہے مشائخ. اور نحو کی سب سے معتبر اور سب سے معتمد کتاب سیبویہ کی کتاب ہے، جس کا نام کیا ہے؟ ہاں صاحب، قطر الندی میں سیبویہ کو پڑھنے والے، سیبویہ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ نہیں معلوم. نہیں معلوم. حفیظ الرحمان، تمہارے ساتھ کیا پشیرانی ہے؟ جی، یہ ایک تعجب خیز بات ہے کہ سیبویہ کی کتاب کا کوئی نام نہیں ہے، اس کا الکتاب ہی نام ہے. ہاں شاہد آزاد کچھ کہہ رہے ہو؟ شیخ کہہ رہے ہیں پڑھتے یاد نہیں ہے. کیا نہیں یاد ہے؟ بتایا تھے شیخ، یاد نہیں ہے. اچھا اچھا، کون بتائے تھے؟ شیخ پرویز عالم مدنی. پرویز عالم مدنی کیا پڑھاتے تھے؟ جی مشائخ. تو سیبویہ کی کتاب کا نام کیا ہے؟ الکتاب.
सीबह की किताब का नाम क्या है? अल किताब अल किताब लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। आप लोगों को हवा में कोई बात नहीं बताई जा रही है। अगर आप लोगों को पढ़ने की ललक हो, पढ़ने का शौक हो, तो आ करके आप लोग उस किताब को देख सकते हैं। ठीक है मशाइख? अल किताब ये देखें शेख, या पढ़ेंगे शेख, देखेंगे ही नहीं शेख इंशाअल्लाह। क्या नहीं करेंगे आप? क्या शेख सिर्फ देखेंगे नहीं शेख इंशाअल्लाह। अच्छी बात है। अल्लाह ताला ये आज़्म और हौसला बरकरार रखे। जी मशाइख, तो सीबह की किताब उसका नाम है अल किताब। अल किताब समझ में आ रही बात? या फिर उसको सीबह की तरफ निस्बत करके कहा जाता है किताबो सीबह, सीबह की किताब। ठीक है मशाइख, यही उसका नाम ही है। और सीबह ये इमाम थे नहव के, बहुत जलील कद्र इमाम थे। नहव का आगाज जो आप लोगों ने बताया अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से, ये सब बातें कही जाती हैं, लेकिन वो बिल्कुल मबदई चीज़ें हैं, बहुत मबदई चीज़ें। अबुल असवद दुअली के हवाले से जो जिक्र मिलता है वाक़या, हकीकत ये है कि ये सब चीज़ें बाद की हैं। उस ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं हुई थी और क़वाइद की तदवीन की ज़रूरत बाद में पेश आई। उस ज़माने में, उस ज़माने की हद तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये कि थोड़ा थोड़ा सा लहन आना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से तवज्जो उसी वक्त से इस तरफ होने लगी थी। नहव की ये बुनियादी चीज़ ये है कि अभी किसने, इरबाज ने कहा कि अरब के लोगों ने, अरब के लोगों ने नहीं, अरब के लोगों को क़वाइद की ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे आप लोग अपनी ज़ुबान उर्दू मादर पिदर आज़ाद बोलते हो, कभी ग्रामर पढ़ी है? नहीं पढ़ी है, और ग्रामर की जरूरत भी नहीं समझते, बल्कि ग्रामर अपने लिए तौहीन समझते हो। उर्दू की ग्रामर पढ़ेंगे जाकर? हाँ, तो ज़बान हमारी घुट्टी में पड़ी हुई है, उसके लिए हम क़वाइद जाएंगे पढ़ने? हाँ, अपने आप को अल्लामा दहर समझते हो और उर्दू ज़बान के क़वाइद पढ़ना अपने लिए बाइसे तौहीन समझते हो। तो जब आप अपने इल्मी मुस्तवा को देखें और उसके बाद इस ज़हनियत को देखें, तो अरब के लोग जो फसीह और बलीग पैदाइशी होते थे, फसाहत और बलागत जिनके डीएनए में शामिल होता था, उनको क़वाइद की जरूरत थी नहीं? क्या लगता है आपको? वो क़वाइद के मोहताज थे? अरे यार बोलो तो सही, कमबख्त मारो। जी शेख, अरे मेरी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? मैं कोई फारसी या मतलब अंग्रेजी नहीं बोल रहा, मेरी बात पल्ले पड़ रही है तुम लोगों को? जी जी आ रही है शेख। मैंने क्या समझ में आ रही है? जी शेख जी। अरे तो समझ में आ रही तो पता तो चलना चाहिए कि समझ में आ रही है। अजीब हो तुम लोग, मैं कहता हूँ कि तुम लोग खामोश ना रहो। अरे दो चार जुमले बोल देने से तुम्हारे लिए कोई मतलब एनर्जी घट जाएगी तुम्हारी? नहीं शेख। अरे तो मुझे पागल कुत्ता काटा कि मैं अकेले चिल्ला रहा हूँ, तुम लोग कुछ मुशारका ही नहीं कर रहे हो। नहीं शेख। तो बोलते क्यों नहीं हो? क्या कहा मैंने? बोल रहे हैं शेख। कहाँ बोल रहे हो? जी बोल रहे हैं शेख। क्या कहा मैंने? शेख जिनके अंदर फसाहत और बलागत पहले से मौजूद होती है शेख, उन्हें मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अरब के अंदर फसाहत और बलागत शुरू से मौजूद थी, उनके डीएनए में ये चीज शामिल थी। और जब फसाहत और बलागत पहले से हासिल हो, कवायद और ज़वाबित पहले से मालूम हो फितरी तौर पर, तो उनको कसबी तौर पर मदरसे में मौलवी साहब के डंडे खा करके सीखने की जरूरत नहीं होती। नहीं समझ में आ रही है बात? मौलाना इबाद साहब सिराजी अली, तो ये अरब के लोगों की इजाद नहीं है।
عرب کے لوگوں کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، جی وہ فطری طور پر فصیح و بلیغ تھے. نحو کی شیخ ضرورت امام تب پڑی جب سیبویہ نحو کہاں کے شیخ؟ ہاں امام سیبویہ شیخ کہاں کے رہنے والے تھے شیخ؟ کون؟ امام سیبویہ امام سیبویہ شیخ کہاں کے رہنے والے تھے شیخ؟ امام سیبویہ، بڑا اچھا سوال کیا. امام سیبویہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں شیخ. آپ ہی لوگ بتائیں نا. سیبویہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ عربی نام ہے؟ مصر کے ہاں آدمی نام ہے. کمبخت مارو، تم لوگوں نے کیا نام ہے شاید مرکب مسجد وغیرہ میں یا کہیں پر جو ہے نحو کی کتابوں میں مثال پڑھی ہوگی، اس میں سیبویہ کا نام دیا گیا ہوگا. سیبویہ عربی لفظ نہیں ہے اصلاً. یہ سارے کے سارے عجمی ہیں جتنے لوگوں نے قواعد کی کتابوں کے لکھنے میں حصہ لیا بنیادی طور پر. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے بتایا جیسا کہ فصاحت و بلاغت میں عرب کے لوگوں کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ قواعد وغیرہ مرتب کریں. قواعد مرتب کرنے کی ضرورت تب پڑی جب عجمیوں کا دخول شروع ہوا، فتوحات کا دائرہ بڑھا اور غیر عربی داں طبقے تک قرآن و حدیث کو پہنچانا مقصود ہوا. اور ان لوگوں کا اپنا کلچر الگ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی زبان پر جب غلطیاں ہونا شروع ہوئیں تو قرآن و حدیث کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے قواعد کو مرتب کرنے کی ضرورت پڑی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو محرک جو تھے وہ عرب کے لوگ تھے، لیکن ضرورت عجمیوں کی وجہ سے پڑی، اور جتنی معروف کتابیں لکھی گئیں وہ عجمیوں کی لکھی گئیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے قرآن کا مسئلہ صرف نحو کا مسئلہ نہیں ہے. قرآن جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نقطوں کے اور زیر زبر کے بغیر تھا، نہ ہی اس پر نقطے تھے نہ ہی اس پر. ارے یار وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، اب کیا کروں؟ آج کا درس تو کوئی نہیں پایا. پڑھتے تھے ہاں نقطہ نہیں تھا شیخ تو کس طریقے سے پڑھتے تھے شیخ؟ جیسے نون کا نقطہ شیخ، با کا نقطہ شیخ، تا آپ کا اردو نقطہ، زبان کیسے کیسے سمجھ پڑھ میں آتا لیتے ہو تھا؟ جب اس پہ زبر زیر پیش نہیں ہوتا؟ ایک نقطہ ہوتا ہے شیخ نقطہ تو ہوتا ہے. نقطہ ہوتا ہے شیخ، نقطہ ہوتا ہے لیکن زیر زبر پیش تو نہیں ہوتا. اردو میں تو کبھی نہیں کہتے ہو کہ اعراب لگا دو تب پڑھیں گے. نہیں شیخ، اس میں بھی تو غلطی کر جاتے ہیں لوگ. ظاہر سی بات ہے جب اردو ایسا ہے مشائخ کے وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اس بات کو